الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. صدق اللہ العظیم. دوستو، ہم ہمارے ساتھیوں اور عزیز نوجوان ہیں، آج کا جو سبجیکٹ میٹر موضوع بحث اگر ہم متعین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ الفاظ تو یہ ہو سکتا ہے کہ فریڈم، ایبسولوٹ فریڈم، اور عربی میں کہوں تو الحریہ. یہ لفظ میں اتنی قوت جاذبہ ہے، اتنی قوت کشش ہے، اور ایسے چمکدار لفظ ہیں کہ اس کی لمعانیت، اس کی چمک دمک میں عموماً ہر وہ شخص جس کے دنیا کی لحاظ سے تجربات کم ہیں یا تاریخی حقائق ان کے پاس کمزور ہیں، مذاہب کی تعلیم سے دور ہے، دنیا کے عروج و زوال کی تاریخ ہے اس سے بے خبر ہے، ان کے لیے اس میں وہ روشنی ہے، اس میں وہ روشنی ہے جس کی وہ احلام و تصورات میں تھے، اور وہ ساری چیز جو تصورات و خیالات میں تھے ان کے لیے متحقق ہو کر ثابت ہو سکتا ہے. یہ تصورات جب انسان میں پیدا ہو جائے، اس طرح کے خیالات جب جنم لیتا ہے تو وہ لوگ جو زندگی کے تمام حدود اور تمام بیریئر کو توڑ کر زندہ رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہترین اسلحہ ہے کہ اس حریت اور اس فریڈم کو اپنایا جائے. اور اس فریڈم کے جو حقائق ہیں اس کی ڈیفینیشن جو ہے کہ ایبسولوٹ فریڈم، ایبسولوٹ فریڈم جس کا ویسٹ میں اور ویسٹرن لوگوں میں اور اس کے اتباع، اس کے فالوورز میں
جو اس کی گونج مچ رہی ہے، اس سے ہر وہ شخص عقل، تجربہ، علمی پونجیوں سے کمزور ہے، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ مسلمانوں کے وہ طبقہ جس کے اپنے مذاہب کے علوم سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، مسلمانوں کا وہ طبقہ جو دوسرے کلچرز، ثقافت، تہذیب اور دیانت کو اپنانے میں کوئی تردد نہیں ہے، ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا اور اس کے ڈیمانڈ سے زیادہ انہوں نے پیش قدمی کی۔ تو یہاں پہ آ کے باتیں بگڑ جاتی ہیں کہ جب ویسٹ اور اس کے فالوورز جب دوسروں کو انفورس کرتے ہیں، دوسروں کو عیب کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں تو فریڈم نہیں ہے، ان کے ہاں تو وومن کی فریڈم نہیں ہے، وومن فریڈم نہیں ہے، اس سب کے حقائق آپ ویسٹ میں دیکھیے، جو فریڈم کا عالم بردار ہے ان کے یہاں یہ ہے کہ فریڈم مرد و عورت کی جسمانی اور جنسی تعلقات کے لیے مکمل فریڈم ہے۔ خواہ اس کے لیے ایک مرد کئی مردوں سے تعلقات رکھے اور ایک عورت کئی مردوں سے تعلقات رکھے اور ایک مرد کئی عورتوں سے تعلقات رکھے، یعنی عورت کئی مردوں سے، ایک مرد کئی عورتوں سے تعلقات رکھے، اس کی فریڈم ہے۔ باقی دوسرے فریڈمز نہیں ہیں۔ ان کے قانون ہیں، رول ریگولیشن ہیں۔ آج کل سیکورٹی کے نام پر کسی کے نجی زندگی کے کال ریکارڈ کرنا گورنمنٹ لیول پر، اور پرائیویٹ کالوں کو ریکارڈ کرنا، اس کی فریڈم گورنمنٹ کو ہے۔ اسی طرح جاسوسی کرنا، اس کی فریڈم گورنمنٹ کو ہے اور ان کی ایجنسیوں کو ہے۔ یعنی دوسروں کے حقوق پہ قبضہ کرنا، یہ فریڈم ویسٹ کو ہے۔ دنیا کے مختلف علاقے پر ملک قبضہ کرنا، اس کا سرمایہ قبضہ کرنا، اس کا بزنس قبضہ کرنا، اس کے عملات قبضہ کرنا اور اس کے مردوں کو، عورتوں کو غلام بنانا، اس کی فریڈم اور ویسٹ کے پاس ہے۔ ملک قبضہ کر لے اور اس کے مال کو حلال کر لے، اس کی عورتوں کو غلام بنا لے، ان کے مردوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اس کی فریڈم ہے ان کے پاس۔ تو
فریڈم کی جو تعریف ہے ویسٹ میں یہی ہے کہ ایک عورت بیک وقت کئی شوہروں کو پال لے اور ان سے جسمانی تعلقات رکھے، اور ایک مرد کئی عورتوں کو بیک وقت بغیر شادی کے جسمانی اور شہوانی فریڈم کو مٹا اسے لطف اندوز ہو۔ تو جسمانی و شہوانی فریڈم کا سے لطف اندوز ہونا یہی ویسٹ کی فریڈم ہے۔ اس پر چلنے والے جو مسلم ہیں، اس نقش قدم پر چلنے والے جو مسلم ہیں، وہ بھی اس فریڈم کے لیے ریمانڈ کرتے ہیں۔ مسلم سوسائٹی میں کچھ اور فریڈم جگہ لی ہے۔ ریسنٹلی کئی ملکوں میں حکمران کے خلاف یا حکمران کا عوام کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے، اس کے قتل عام کے املاک کے تہوبالا کرنے کی، یہ چیز اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیے تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دولت دی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے سورہ الفجر میں ہے کہ دولت دے کر کے کسی کو امتحان لیتا ہے اور کسی سے دولت لے کر کے امتحان لیتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ یہ سورہ الفجر کی دو آیات ہیں۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے تو مال دے کر کے وہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، پھر اسی جگہ کسی کا مال چھین کر کے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے۔ دونوں شخص کے تاثرات الگ الگ ہوتے ہیں۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اور جب کسی کا مال چھین جاتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے اہانت کی ہے، مجھے ذلیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یہ سب کے سب اللہ کا امتحان ہے، پلس تمہارے غریب فقراء مساکین محتاجوں کے ساتھ تعامل جو ہے اس کے اسباب کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے ہے کہ تم جس رویے پر چل رہے ہو، تمہارا رویہ تم کو مالی بحران کی طرف لے جا سکتا ہے، تمہارا رویہ تمہیں مال و دولت سے لطف اندوز کر سکتا ہے۔ تو دیکھا، یہ مال و دولت سے لطف اندوز کرنا یا مال و دولت کو چھین لینا، یہ اصل اسباب ان کے اخلاقی و برادرانی اور دینی جذبات کے پرتو ہیں۔ اس کی عکاسی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ محتاج غریبوں مسکین اور ضرورت مندوں کی جب کوئی بندہ حمایت کرتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ یہ ان کے اعمال و اخلاق اور اس کے اخراجات، بندہ پروری، اس کے اثرات سے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور اضافہ کرتا ہے۔ یہی چیز انسان کو مطلوب ہے۔ کہ کلا بل تکذبون بالدین، تم دین کو جھٹلاتے ہو۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیموں کی اکرام اور اس کے کما حق و حقوق ادا نہیں کر رہے ہو۔ دولت آنے کے ساتھ اس کے دولت میں غریبوں کا حق اللہ نے ڈال دیا ہے، وہ ادا کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دیا ہے۔ تو گویا مال اللہ کا ہے،
اور اس میں اللہ نے حقوق متعین کر دیے ہیں۔ آج ان مسلم ممالک میں جن میں عموماً فساد ہے، یہ اموال جو اللہ نے دیے ہیں یہ نعمتوں کے دور پر دیے ہیں کہ بغیر بازو کی طاقت کے استعمال کے بغیر اللہ نے وہ پیسے دیے۔ آج سب کے سب وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہے، یہ میرا ہے، اس میں اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنا شروع کیا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باغی تھے، اسلامی سوسائٹی کے خلاف باغی تھے، وہ یہود جن کے پاس اللہ نے بے شمار دولت دیے تھے، تو ان کی شان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین۔ سورہ حشر کی دوسری آیت ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو گویا اللہ کی دی ہوئی بڑی بڑی نعمتیں، بڑا بڑا قلعہ، بڑی بڑی بلڈنگیں آج میزائل کے نشانہ بن جاتا ہے، بڑے بڑے وزنی اور ثقیل ہتھیاروں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ یا تو حکومت کر رہی ہے، یا عوام کر رہی ہے، یا باغی قوم کر رہی ہے۔ بہرحال اس طرح سے جو بغاوت کی لہر مسلمانوں میں ہے، یہ فریڈم اللہ کے دیوی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ کے دیوی املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اللہ نے جو دولت دی ہے اس دولت کے ساتھ ناشکری اور کفران نعمت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو کیا اس کا حساب اللہ کے پاس نہیں ہوگا؟ میرے بھائیو، یہ پیسے جو تمہارے پاس ہے، اس میں ملک کے اور وطن کے اور امت کے تمام لوگوں کا حقوق ہے۔ اس میں جو آدمی پوری امت میں غریب و مساکین اور محتاج اور ضرورت مند لوگ ہیں، ان کی اگر ان کی حاجت روائی نہیں ہوتی ہے تو یہ پیسے خود اس کے خلاف استعمال ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کے پیسے، مسلمانوں کے خزانے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے، تاریخ کی شہادت موجود ہے کہ ہر 50 سال، ہر 60-80 صدی کے اندر میں اگر کوئی املاک پر قابض رہا اور اس کا سوء استخدام شروع ہو گیا تو ضرور وہ بنو نذیر اور بنی قریظہ کے مثال، جو انہوں نے اپنے گھروں کو خود ہی تباہ برباد کیے، وہی حال ابھی مسلم ممالک میں چالو ہے۔ تو یہ فریڈم کا مس یوز ہے۔ آج دیکھیے مسلم اقلیت میں دینی تعلیم کے مدرسے جو ہیں اس کو تک پیسہ نہیں دیتے ہیں۔ اب ترقی یافتہ اور اچھی اور معیاری تعلیم کے لیے، انگلش اور ڈاکٹر انجینئر کے لیے پیسہ دینے کی تو باتیں چھوڑ دیجئے، یہاں قرآن شریف کی تعلیم کے لیے پیسہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایک دو اداروں کو دے کر کے اپنے آپ کو ذمہ داری سے بڑی کر لیتے ہیں۔ ایسا تو لاکھوں کی تعداد میں ادارے ہیں، مدارس ہے، جہاں کے استاذ اور تعلیم پر مکمل
توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ لوگ جو اپنے ملک میں اللہ کی دی ہوئی بلین اور ٹریلین کے املاک کو ہر مہینے تباہ و برباد کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی دی ہوئی خزانہ کی شکرانے نعمت نہیں بلکہ کفران نعمت ہے، ناشکری ہے۔ اور جو قوم کفران نعمت میں ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ تو یہ فریڈم جو ایک عورتوں کو اپنے شوہر سے آزاد رہنے کی فریڈم جو ہے، جو ویسٹ میں ہے، اگر یہی فریڈم کا ڈیمانڈ اگر مسلمانوں میں ہو جائے جیسا ویسٹ کر رہا ہے اور ویسٹرن مسلم کر رہے ہیں، ویسٹرن مسلم سے مراد وہ مسلم جو ویسٹ میں رہتے ہیں وہ مراد نہیں، وہ مسلم جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں اور ویسٹرن سسٹم کو پسند کرتے ہیں، ویسے لوگوں کی جو فریڈم ہے اس کے بارے میں جو فریڈم ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس طرح کی ایک فریڈم جو ایبسولوٹ فریڈم ہے جس کا ویسٹ ڈیمانڈ کرتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یہ فریڈم صرف اللہ نے شیطان کو دیا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے جب شیطان ڈیمانڈ کیا اللہ سے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ سے جب کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کی فریڈم دے دے، تو اللہ کہتا انک من المنظرین، تمہارے ریکویسٹ قبول کر لیے گئے، تم کو قیامت تک کی فریڈم دے دی گئی۔ تو یہ فریڈم، اس کی فریڈم یہ بھی آگے بتایا شیطان نے کہ ہم تو تیرے بندے کو کے سامنے سے بھی آئیں گے، اعلانیہ بھی کر کے آئیں گے، اعلان کر کے بھی آئیں گے، اور خفیتاً بھی آئیں گے، دائیں بائیں سے بھی آئیں گے، اور ان کو تیرے راستے سے ہم ہٹا دیں گے اور اس کو ایسی فریڈم دیں گے جو گناہوں کا فریڈم ہے وہ ہم اس کو دیں گے۔ پھر آپ اس میں اس بندے میں شکر کرنے والے شکر گزار بندے نہیں پائیں گے، یعنی جو قوم میں اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرنے والا نہ رہے، اپنے معاشرے میں شکر گزار بندہ نہ رہے، ملک میں کوئی منعم کا شکر گزار نہ رہے، اس طرح کی شکل پیدا کر دوں گا۔ تو اس نے فریڈم کی تشریح بھی کر دی، قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ یہ تو اللہ سے وہ فریڈم بھی لے لیا جس میں ہر اسلوب، ہر اسلحہ شیطان استعمال کر سکتا ہے اس فریڈم کے لیے۔ آج دیکھیے اسی فریڈم کے لیے ویسٹ کی بھاری ہتھیاروں سے جنگ ہوئی، عراق میں، افغانستان میں، فلسطین میں، اور ابھی جنگ چل رہی ہے مسلمانوں کی مصر میں، آرمی حکومت کی جنگ چل رہی ہے مصر میں۔
تو اور اسی طرح جو ہے بنگلہ دیش میں بھی شیخ حسینہ کی جنگ چل رہی ہے اپنے عوام کے خلاف. تو اس طرح سے جو ہے دنیا میں تحریکات جو فریڈم ہیں چل رہی ہے. تو اللہ نے یہ فریڈم انسان کو نہیں دی. اللہ نے یہ فریڈم صرف شیطان کو دیا. فریڈم ایبسولوٹ فریڈم جو ہے اللہ نے شیطان کو دیا. اور یہی ایبسولوٹ فریڈم جس قوم میں آ جائے تو اس قوم میں شیطان کی ضرورت نہیں، وہ کافی ہے. اس کا جو سب سے بڑا مشن تھا شیطان کا، سب سے پہلا اور سب سے اہم ہر دور میں رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مرد عورتوں کو، ان کی شرمگاہوں کو ننگا کر کے دیکھنا چاہتا ہے. اور یہی اس نے آدم علیہ السلام کے خلاف کی. اس نے وسوسہ کیے، اس کے دل میں بات ڈالی. لکھا ہے قرآن میں لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، تاکہ وہ پوشیدہ اعضاء اور وہ شرمگاہ جو پوشیدہ اللہ نے کیے ہیں، اس پر کپڑے یا پردے ڈال دیے ہیں، اس سے پردے ہٹائے جائے. جو انسان اور مرد و عورت کے شرمگاہ ہیں اس سے پردہ ہٹایا جائے تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں. تو یہی شیطان کا پہلا مشن تھا. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جو کہ پہلا انسان تھے، اور انہیں تو نہیں، ان کی بیوی کے تھرو شیطان نے بہکا دیا. آج بھی ہر گھر میں، ہر فیملی میں، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں عورتوں ہی کو آزاد کرنے کی بات کی جاتی ہے. عورتوں کو فریڈم دو، عورتوں کو فریڈم دو، عورتوں کو فریڈم دو، تاکہ ایک حسین عورتیں کے حسن سے بے شمار لوگ استفادہ کر سکیں. ایک حسین عورت کے حسن سے، اس کے جسم سے بے شمار مرد فائدہ اٹھا سکے، جبکہ اس کو اللہ نے اپنے شوہر کے لیے بنائی ہے. تو اس کے جسم کے حسن کا جلوہ گھر گھر میں پہنچ جائے. اب یہ مشن میں بھی ویسٹ کامیاب ہو گیا ہے. تو دنیا جہان میں جو بے شمار ہلاکتیں ہو رہی ہیں، چاہے ہلاکت انسان کے ذریعے سے ہو، جیسا کہ موجودہ سسٹم جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے انڈر میں سب سے زیادہ جان مسلمانوں کی گئی. اور ایک ویسٹرن کے سامنے 1000 کی 1 لاکھ مسلمانوں کا بدلہ لیا گیا. ایک ویسٹرن مانا گیا تو 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا. اور وہ مشن جاری ہے، ختم نہیں ہوا. تو یہ فریڈم جو ویسٹ نے لی ہے، شاید ویسٹ کو بہت اچھا لگتا ہو کہ دنیا میں قتل اور ان کے اموال کو لوٹنا، ان کے مردوں کو قتل اور غلام بنانا، اور ان کی عورتوں کو بیوہ چھوڑنا، ان کے بچوں کو یتیم بنانا، یہ فریڈم اس کو ہاتھ لگی ہے. تو اس طرح کی فریڈم تو شیطان نے بھی نہیں مانگی تھی. شیطان نے بھی انسان کے شہوات اور اس کے پردہ، اس کے شرمگاہ سے اٹھانے کی فریڈم لی تھی. ایک مرد کو دوسری عورت کو حرام کاری میں ملانے کے لیے، اس کے جسم سے پردہ اٹھانے کے لیے شیطان نے ڈیمانڈ مانگی تھی. اور یہ قتل و غارت کے جو طریقے ہیں،
یہ تو ہم اس سے بہت زیادہ قدم، شیطان سے بے شمار قدم ہم آگے جا چکے ہیں۔ اگر ہم سارے فریڈم کو، جو قتل و غارت، اس فریڈم کو بھی شیطان سے جوڑنا چاہتے ہیں تو جوڑ سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن بعض عبارت جس کی تلاوت کی گئی ہے، اس سے کھلے الفاظ میں جو شیطان نے ڈیمانڈ کی تھی، شیطان کا جو مشن چلا تھا، وہ صرف اور صرف شہوانیت، لسٹ فریڈم تھی۔ اور وہی لسٹ فریڈم کے لیے آج کچھ ویسٹرن غیر مسلم اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کی جماعت اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فریڈم سے مسلمانوں کو بچائے جس سے اللہ، اس کے رسول ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عورتوں کو شیطانی فریڈم لینے سے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ یہ فریڈم جو تم چاہ رہی ہو، یہ فریڈم تو ابلیس کی فریڈم ہے، شیطان کی فریڈم ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم عورتوں کو اور مسلم ویسٹرن زدہ مسلم جو ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیسی تہذیب دی ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوا تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت محمد رسول اللہ۔